کبھی بھی دعا مانگتے وقت، چاہے کسی کے لیے مانگ رہے ہیں چاہے اپنے لیے مانگ رہے ہیں، کبھی بھی اس میں انشاءاللہ نہیں کہنا۔ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی دے، انشاءاللہ اللہ آپ کے ایمان میں اضافہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی برکت عطا فرمائے، انشاءاللہ۔ یہ ہرگز نہیں کہنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو یہ مت کہو کہ اگر وہ چاہے تو دے دے، کیونکہ وہ چاہے گا ہی تو دے گا نا، آپ کے کہنے سے تھوڑی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو برکت دے، اللہ نے چاہا تو آپ کا ایمان بڑھ جائے، اللہ نے چاہا تو آپ کو، بھئی اللہ چاہے گا تو دے گا نا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے حالات صحیح ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان بڑھے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے برکت ہوگی، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ تو آپ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا۔ لیکن جس وقت آپ دعا مانگتے ہیں تو کسی کو دعا دیتے وقت پلیز انشاءاللہ نہیں کہا کریں، کہ انشاءاللہ کہنے سے آپ کا جو کام ہے اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے، اور زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کام ہو جائے۔ انشاءاللہ نہیں کہتے تو بہت ممکن ہے کہ وہ کام ہی نہ ہو۔ انشاءاللہ برکت کے لیے بھی انسان کہتا ہے، اور یہ اس کے لیے بھی کہ وہ کام اللہ تعالیٰ ہمارا پورا فرما دے، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کام ہو یا نہیں ہو۔ کہا گیا ڈونٹ اسٹے اراؤنڈ دیز پیپل، یہ بس خواہشات کے ہی بندے ہیں۔ اپنی کمپنی کا جائزہ لیں، کیونکہ قرآن بھی آپ کو تبھی چینج کرے گا جب آپ اپنی کمپنی چینج کریں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمپنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں نہیں میرے تو بڑے اچھے دوست ایسے ویسے، یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اور جس بندے کا دین ایمان ہی دنیا ہے اور دنیا کی زینت ہے، دوسرا اس کی کمپنی میں رہنے والا بھی کیا بنے گا، اس کی بھی فکر کیا ہو جائے گی۔ آپ ایک جگہ سے اٹھتے ہیں، آپ کا دل ڈپریس ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہائے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اس کا مطلب کس کمپنی سے آپ اٹھے؟ یہ اللہ کی یاد کی کمپنی تو نہیں تھی۔ دوستی کے معاملے میں، ٹائم سپینڈ کرنے کے معاملے میں، ہینگ اراؤنڈ کرنے کے معاملے میں بتایا جا رہا ہے کہ کن کے ساتھ کرو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی نا، اے اللہ دنیا کوئی میرا سارا غم اور میرے علم کی انتہا نہ بنا دینا کہ میں بس اس کے پیچھے ہی بھاگتا رہوں، یہی میرا ہم اور غم بن جائے، اس کی بس فکرات میرے سر پہ سوار ہے۔ آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بس آپ ایک سفید جوڑا پہن کے ایک طرف ہو کے بس تسبیحاں کرتی رہیں، یہ نہیں کہہ رہا۔ آپ کھائیں بھی پیئیں بھی رہیں سہیں بھی، مگر اس کو اپنا غم ہم نہ بنا لیں، اس کو اپنی فکرات کا محور نہ بنا لیں، تاکہ جو اپنا غم آخرت کا بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے، دنیا پھر اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ سب کے لیے یہ حدیث بڑی سمجھنے والی ہے کہ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے سوال کیا کہ میں فقراء اور مہاجرین میں سے نہیں ہوں، یعنی کیونکہ فقراء اور مہاجرین کو پتہ نا ان کا بہت بڑا سٹیٹس تھا اسلام کی نظر میں، کیونکہ فقراء مہاجرین کے بارے میں حدیث ہے، ایک حدیث میں آتا ہے 40 سال پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے امیروں سے، ایک حدیث میں آتا ہے 500 سال پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں؟ حضرت عبداللہ نے پوچھا کیا تمہارے پاس بیوی ہے جس کے پاس تم رہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا تم تو اغنیاء میں سے ہو، امیروں میں سے ہو، آج کسی کے پاس مکان بھی ہوتا ہے، شوہر بھی ہے، بچے بھی ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے غریب ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا تم امیروں میں سے ہو۔ اس نے کہا میرا تو ایک خادم بھی ہے۔ تو فرمایا تم تو بادشاہ ہو، بادشاہوں میں سے ہو، اور ہم سوچیں کہ کتنا کچھ رکھتے بھی روتے رہتے ہیں ہر وقت، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہائے فلاں کے پاس اتنا کچھ، فلاں کے پاس اتنا کچھ، دیکھو وہ ویکیشن پہ کہاں جاتی ہے، دیکھو اس کے پاس کون سی گاڑی ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہودی کچھ کہتے تھے، وہ عیسائی کچھ کہتے تھے، ان کی باتیں حق نہیں ہیں، اللہ کی بات حق ہے۔ اب یہ تمہیں باتیں تو بتا دی گئی ہیں، اصحاب کہف کا بھی پوچھا تھا وہ بھی بتا دیا گیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب جو تم میں سے چاہے مان لے، جو چاہے نہ مان لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں بھی مانو گے تو کوئی اٹس اوکے، یہ نہیں مطلب ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو پھر نہیں ماننے کا نا تو ایسے ظالم ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، ان ظالموں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے، آتدنا تیار ہو چکا ہے، یہ نہیں کہ ابھی کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی جنت جہنم نہیں ہے،
ابھی وہ تو قیامت کے دن اللہ بنائے گا. یہ قرآن کے اندر ہے آتدنا، ماضی کا ذکر ہے، ہم نے تیار کیا ہوا ہے. کیسی آگ، احاط بہم سرادقها، گھیر لیں گی اس کی کناتیں، اس کی ٹینٹ، اس کا جو جیسے آپ کہیں گے سراؤنڈنگ، اس کی جو اس کی والز جو ہیں وہ اس کو گھیر لیں گی. ایسی آگ ہوگی، یعنی آگ کی دیواریں ہوں گی اس کے ارد گرد. جب وہ وہاں پہ پانی کی فریادیں کریں گے، چیخیں گے، تڑپیں گے پانی کے لیے، تو ان کو عام پانی نہیں دیا جائے گا، وہ پانی دیا جائے گا کل محل. محل کہتے ہیں ایسی، جیسے یہاں پہ بھی بتایا گیا تیل کی تلچھٹ، یعنی جو تیل نیچے رہ جاتا ہے نا وہ ڈارک بھی ہوتا ہے، وہ بیکار بھی ہوتا ہے، تھک بھی ہوتا ہے. اور وہ والی تیل کی تلچھٹ اس کو دی جائے گی جس کا ٹیمپریچر بھی سب سے زیادہ ہے. ایسا پگھلا ہوا تانبا جو چہروں کو بھون دے. اور یہ بھی اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جو پیپ ہے، پس جو ہوتی ہے، وہ چوائس تو تمہاری ہے لیکن اس کے بعد انجام دیکھ لو کہ انجام کیا ہے. ایسا تیل کی تلچھٹ یش بالوجوہ، بھون ڈالے چہروں کو. چہروں، جب وہ انسان اس کو اپنے منہ کے قریب لے کر آئے گا اس پیالے کو، تو سارے اس کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کی سکن، اس کا گوشت پوشت، اس کا سب پگھل کے میلٹ ہو کے اس پانی میں گر جائے گا. پھر بھی وہ اس کو پیے گا تو اس کا سارا جسم جو ہے اندر سے جل جائے گا. استغفر اللہ. اور یہ کوئی بدترین سزا نہیں، اس سے بھی بدترین سزا یہ ہے کہ ان کا کبھی خاتمہ ہی نہیں ہونا، موت نہیں آنی کہ پھر ماری جائے چلو انسان. اتنی سویر پنشمنٹ کے بعد، ایسی چیز کے بعد جس میں اس کا یعنی چہرہ کیا حالت رہی. آپ کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ اس پانی کا ٹیمپریچر کیا ہوگا جو چہرے کو پگھلا دے؟ اس کا ٹیمپریچر کیا ہوگا؟ صرف وہ اس پانی کے قریب آنے سے اس کا چہرہ جو بھن جائے گا، وہ اتنا ہی نہیں ہوگا، وہ پیے گا بھی. اسی لیے تو کہا گیا بے شراب پیے گا، بیکاز وہ فورسڈ ہوگا پینے کا نا، اور کچھ نہیں ہے. وہ کہے گا کچھ مجھے مل جائے. ساعت مرتفقہ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. کتنی بری رہنے کی جگہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ. ایسے انجام ہوگا ان لوگوں کا جو کفر کرنے والے ہیں. تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، دیکھو کہ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو خود شرک کرنے والے ہیں. تو خود اپنی خیر مناؤ. اور جو ایمان لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو ایمان لائے اور صالح عمل کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ان لوگوں کا اجر جو اچھا عمل کرنے والے ہیں. انہیں تسلی رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کبھی کبھی شیطان انسان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے نا کہ پتہ نہیں اس کا کچھ ملنا بھی ہے کہ نہیں، میں خواہ اتنی قربانی دیتی جا رہی ہوں، میں خواہ رات کو اٹھتی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے اگر میں سوئی بھی رہوں؟ نہیں فرق پڑتا ہے، کیونکہ چھوٹا سا بھی جو عمل ہے نا، آپ ذرا سا صدقہ کریں، ذرا سا آپ کسی اللہ کے راستے میں قربانی دے، کوئی چھوٹے سے بھی عبادت کا کام کریں. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ذرے کو بھی محفوظ رکھنا. کیونکہ احسن عمل کا اجر بھی اس کے کتنی گنا بڑھ جاتا ہے جب آپ احسن عمل کرتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے جنات عدن ہے. عدن کون سی ہوتی ہے؟ ہمیشگی کی جنت، ایٹرنٹی. یہ ایک جنت کا نام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی سیٹنگ بتائی ہے کہ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہیں گی، کہ گھروں کے ساتھ ساتھ یا راستوں کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان میں بہیں گی. کیونکہ یہ نہریں گڑوں میں نہیں ہیں جیسے دنیا کی نہریں ہوتی ہیں کہ گڑا بنا کے اس کے اندر نہر، اس طرح سے نہیں، یہ زمین کے اوپر چل رہی ہوں گی. اور مومن جہاں چاہے گا ان کو حکم دے گا تو ادھر کو وہ ٹرن کر جائیں گی. اور کون کون سی نہریں ہیں؟ 4 قسم کی نہریں ہیں جنت کے اندر، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی. سبحان اللہ. یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ پہنائے جائیں گے ان میں کنگنوں میں سے، یعنی اور بھی زیور ہوں گے لیکن کنگنوں میں سے، یا پھر یہ بھی مطلب ہے کہ من ذہب، سونے سے، اور بھی جگہ پہ آتا ہے چاندی کے بھی ہوں گے، موتی اور سونے کے بھی ہوں گے، یعنی جڑاؤ جن کو کہتے ہیں. اور وہ پہنائے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے دنیا کے اندر
لڑکی کو دلہن بنایا جاتا ہے وہ خود تھوڑی سجتی ہے، کوئی اس کو میک اپ کرتا ہے، کوئی زیور پہناتا ہے، کوئی خادمائیں ہوتی ہیں یا جو بھی بیوٹیشن یا، لیکن وہاں پہ خادمائیں ہوں گی جو ان کو زیور سے سجائیں گی، تاج پہنائے جائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے، ہار پہنائے جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا اور طرح کے زیور ہوں گے، اور مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر بادشاہ کنگن پہنا کرتے تھے، اور پہنیں گے وہ لباس، اب یہ نہیں کہا گیا پہنائے جائیں گے، پہنیں گے وہ لباس سبز گرین کلر کے لباس ہوں گے۔ تو کیا صرف گرین کلر کے ہی ہوں گے اور کوئی کلر نہیں ہوگا؟ نہیں، اور بھی کلرز ہوں گے، لیکن گرین کو ایک ہائی لائٹ کیا گیا یہاں پہ، وہ گرین ہوں گے من سندس و استبرق، باریک ریشم کے، اور بھاری، میں موٹا نہیں کہوں گی اس لیے کہ موٹے ریشم کو بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں موٹے کپڑے کو ہم ذرا اتنا فائن نہیں سمجھتے نا، لیکن استبرق وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا بھاری کام والا کپڑا ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے دنیا کے اندر سلک بھی حرام ہے اور سونا بھی حرام ہے، کبھی بھی کسی مرد کو سونے کی رنگ نہ دیں، کیونکہ آپ اس کو ایک طرح سے وہ چیز گفٹ دے رہے ہیں جو اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے سونا دنیا میں حرام ہے، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر اس سے پرہیز کیا، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے گا اور سونے کے زیورات۔ اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ سلک بھی مرد کے لیے حرام ہے، تو جو پیور سلک ہوتی ہے تو وہ بھی دنیا کے اندر حرام ہے، اور وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہنائے گا۔ اسی طرح شراب یہاں پہ حرام ہے لیکن وہاں پہ شراب ہے، پھر اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے ہوئے، کتنا اچھا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، اور کتنی اچھی رہنے کی جگہ ہے وہ۔ کیا سوچیں وہ عورتیں جو قرآن پڑھنے سے پہلے دیکھیں آئی بروز بناتی تھی، بال کھول کے جاتی تھی، جیولریز اپنی بے پردہ آدمیوں کو سامنے بھی ڈسپلے کرتی تھی شادیوں پہ، اس پہ فنکشنز پہ، اور پھر قرآن پڑھنے کے بعد جب ہدایت مل گئی تو اب آبایا اسکارف یہ سب چیزیں وہ پرانی چھوڑ دی، تو اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے۔ آپ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر آ جاتے ہیں اور کوئی بھی قربانی دیتے ہیں تو کوئی آپ کی چیز ضائع نہیں جائے گی۔ جو عورتیں اتنی قربانی ایسی دیتی ہیں، یہ نہیں کہ ان کے پاس جیولری نہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں پہننے کو، یا ان کے بال کوئی خوبصورت نہیں، وہ بھی ایک سے بڑھ کے ایک ہیں، مگر صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے حکموں کو پر چلنے کی خاطر اگر کوئی انسان قربانی دیتا ہے تو اس کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری قربانیوں اور تمہاری یہ جو بھی تم کام کرو گے اس کو کبھی ضائع نہیں کروں گا، کبھی نہ سوچیں گے کچھ سے کیا فرق پڑتا ہے، وہاں پہ اس سے بھی بہترین لباس ہے، اس سے بھی بہترین زیورات ہیں جو ملیں گے، تھوڑی سی بس صبر کی ضرورت ہے۔ تاشا رضی اللہ عنہ فرماتی نا جب کس بعض لوگ عورتوں کو بے پرد دیکھا تھا تو فرمایا تم دنیا میں مزے کر لو اور ہمارے مزے آخرت میں، تو کبھی بد دل نہ ہو،